بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بی واچ نیوز اور میں ہوں تاج محمد جان۔ آج کی خبریں اور ان پر میرا تبصرہ۔ سب سے پہلے خبروں کا خلاصہ۔ ڈونلڈ لو کا پاکستانی انتخابات پر شدید تحفظات کا تحریری بیان۔ آج انہوں نے کانگریشنل کمیٹی میں پیش ہونا ہے، وہاں پہ وہ اپنا گواہی دیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے تحریری بیان جمع کروایا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی خاص ہدایت ڈو اور ڈائی، یہ کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے۔ پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر پی ٹی آئی ٹانگا پارٹی سیاسی لطیفہ، یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ عرفان صدیقی صاحب جو ہے آج گزشتہ روز انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بات چیت کی ہے، اس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جن پر بہت زیادہ اطراف سے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جس دا کھائیے اس دے گن گائیے، اس طرح کا معاملہ تھا، اس پر بات کریں گے۔ اچھا جی، خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے جیسا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بی واچ سچ کے ساتھ کھڑا ہے، سچ کو پروموٹ کر رہا ہے، آپ بھی ہماری آواز بنیے اور ہمیں سپورٹ کریں۔ بی واچ کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبا کر اس امر کو یقینی بنائیں کہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ خبروں کی تفصیل۔ ڈونلڈ لو کے حوالے سے پاکستانی انتخابات پر شدید تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کانگریشنل پینل ہے، خارجہ امور کی کمیٹی ہے، وہاں پہ ڈونلڈ لو کی بڑی اہم گواہی وہ ہونے جا رہی ہے۔ آج اس کا ہوگا، یہ سماعت ہوگی، اس میں ڈونلڈ لو پیش ہوں گے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک تحریری بیان اپنا وہ جمع کروایا۔ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے، اس میں ان کا کہنا ہے جو اس میں انہوں نے تحریر کیا جی کہ سب سے بڑی بات اہم بات انہوں نے کہا جی کہ بحرانوں کے باوجود پاکستان کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اور انتخابی دھاندلی اس پر انہوں نے شدید تحفظات اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا اپنے اس تحریری بیان ہے، اس میں انہوں نے کہا جی کہ بہت زیادہ تشدد ہوا ہے، حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اس میں کافی سارے امیدوار پارٹیاں، انہوں نے ایک کسی مخصوص کا ذکر نہیں کیا پارٹی کا، اور کہا جی کہ بہت سارے لوگوں کو ان کے جمہوری حقوق نہیں دیے گئے انتخابات کے دوران، اور بہت سارے سیاسی لیڈران ان کو بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، امیدواروں کے رجسٹریشن، پارٹیوں کے رجسٹریشن۔ اس کے علاوہ الیکشن میں اس کی وجہ سے الیکشن کا نقصان ہوا ان لوگوں کو۔ پھر صحافیوں کو واقعات پیش آئے، مختلف پارٹیوں کی جانب سے ان کو ہراساں کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ اس پر بات کی ہے، لکھ کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے ایک مثبت پہلو اس کا بھی اس میں ذکر کیا۔ مثبت پہلو یہ کہ بہت زیادہ ٹرن آؤٹ تھا پاکستان کی الیکشن کی تاریخ ہے، اس میں غالباً سب سے بڑا ٹرن آؤٹ اس دفعہ 6 کروڑ ووٹرز انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے، ان میں 21 ملین خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ ایک اچھا سائن ہے پاکستانی جمہوریت کے لیے۔ لیکن دوسری طرف جیسا کہ اس کا آج سماعت ہوگی، اس میں پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل اس موضوع پر بات ہوگی، لیکن یہاں کچھ باتیں واضح ہو چکی ہیں کہ ڈونلڈ لو نے تحریری بیان دیا ہے، اس میں انہوں نے جن اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، جو تشویش ظاہر کی ہے، وہ بالکل سامنے ہے، واضح ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اس کے بعد فارم وہ تبدیل کیے گئے 45، اس پر انہوں نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ ان سارے مسائل سے نمٹنے کے لیے اور پاکستان میں معاشی استحکام ہے، اس کی معیشت اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے، اس کے ساتھ چلنے کے لیے، جمہوریت کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ خیر، یہ تو حتمی فیصلہ جب یہ خارجہ امور کی کمیٹی ہے اس کی سماعت مکمل ہو جائے گی، اس میں جب ڈونلڈ لو کی گواہی ہے وہ ہو جائے گی، رجسٹر ہو جائے گی، نوٹ ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر فیصلہ آئے گا سامنے کہ ان کی اوورآل اس سارے معاملے پر کیا پوزیشن ہے، اور وہ کس طرح پاکستان کے ساتھ اپنے روابط بڑھائیں گے۔ اچھا جی، دوسرا موضوع ہمارا عمران خان کی خاص ہدایت ڈو اور ڈائی۔ یہ اصل میں اسلام آباد کے اندر ایک بڑی پبلک گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں، جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف
ان کا ارادہ ہے کہ ایک بڑی عوامی ریلی جو ہے نا وہ منعقد کی جائے۔ اس کے لیے عمران خان نے خاص طور پہ ہدایت کی ہے کہ اس کے لیے مقامی جو انتظامیہ اسلام آباد کی اس سے اجازت لی جائے۔ اس حوالے سے جو ہے نا NA 46 سے جو الیکشن لڑے تھے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو اپلیکیشن دی، اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ پھر دوسری دفعہ انہوں نے اپلیکیشن دی، اس پر بھی کوئی رد عمل جو ہے نا وہ سامنے نہیں آیا۔ اب انتظامی افسران جو ہیں ان کی طرف سے جو ہے نا یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے کنسرن کوارٹر جو ہے IFs جو ہیں ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے، ہمارے پاس اپلیکیشن آ رہی ہے۔ 23 مارچ کو جو ہے نا الیکشن اس کی عوامی اجتماع کی جو ہے نا اجازت مانگ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ ایک ڈیٹ ہے 23 مارچ کی اور ایک ہے 30 مارچ کی۔ تو اوپر سے پھر ڈپٹی کمشنر اور انتظامیہ جو ہے اس کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ اس معاملے میں خاموش رہیں، کوئی جواب نہ دیں۔ اس کے بعد پھر چونکہ عمران خان کی سخت ہدایت تھی، شیر افضل مروت جو ہے وہ انہوں نے بطور وکیل، وہ جو امیدوار ہیں ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، NA 46 سے جو الیکشن لڑے تھے، ان کے بیہاف پہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ کی گئی کہ ہم 2 دفعہ جو ہے نا ڈپٹی کمشنر کے پاس جا چکے ہیں، وہ ہمیں جو ہے نا اپنا میٹنگ کرنے کی، پبلک میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، بلکہ جواب بھی کوئی نہیں آ رہا۔ تو اس پر پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جو ہے نا ایکشن لیا۔ انہوں نے پھر جو مقامی انتظامیہ اسلام آباد کی اس سے 2 دن کے اندر جواب طلب کر لیا ہے کہ آپ ان کو اجازت کیوں نہیں دے رہے، اور اگر اجازت دیں گے تو کون سی ڈیٹ ہوگی اور کون سی جگہ ہوگی۔ اس سارے معاملے کی تفصیلی رپورٹ جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ سے طلب کر لی ہے۔ اچھا جی، رن ڈاؤن میں اگلا موضوع میں نے آپ کو بتایا تھا، الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ تحریک انصاف نہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پرویز خٹک صاحب کی جماعت، اب تو خیر وہ سٹیپ ڈاؤن کر چکے ہیں اپنی اس جماعت سے، اور ان کے جو دیگر عہدیدار ہیں ان کا جو ہے نا وہ سبمیشن جو ہے الیکشن کمیشن نے قبول کرتے ہوئے ان کو الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے اور اس کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ ان کی الیکشن کمیشن کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی اب یہ موجود ہے ان کا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے حوالے سے یہ جو فیصلہ ہے۔ اچھا جی، اگلا موضوع PTI ٹانگا پارٹی سیاسی لطیفہ، میں نے اپنے رن ڈاؤن میں آپ کو یہ بتایا تھا، یہ اصل میں جو پنجاب حکومت کی وزیر اطلاعات ہیں عظمیٰ بخاری اور مشیر اطلاعات KPK بیرسٹر سیف، ان کے درمیان جو ہے نا لفظی گولہ باری ہو رہی ہے، اور عظمیٰ بخاری نے جو ہے نا انہوں نے یہ کہا ہے، اور بھی کافی سارے انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن آخر میں انہوں نے یہ کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف ٹانگا پارٹی بن چکی ہے۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹانگا پارٹی قرار دے رہی ہیں عظمیٰ بخاری وزیر اطلاعات پنجاب کی۔ اس کو اب سیاسی لطیفہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایسی جماعت کو جس کو خیبر سے کراچی تک اوور ویلمنگ میجارٹی جو ہے عوام کی اس نے ووٹ دیے ہیں، گو کے نتائج کچھ جو ہے نا مختلف ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا قومی اسمبلی میں 92 سیٹیں اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی موجود ہیں۔ اس پارٹی کو جو عظمیٰ بخاری جو ہیں ٹانگا پارٹی قرار دے رہی ہیں، اب یہ اس کو کیا کہا جائے کہ حقائق سے آنکھیں چرا رہے ہیں، عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کیا معاملہ ہے، اس پر کوئی زیادہ تبصرہ میں نہیں کرتا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عرفان صدیقی ہمارے بڑے معروف جو نا تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، وہ اس وقت وابستہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جس دا کھائیے اس دے گن گائیے، کچھ اسی طرح کا معاملہ انہوں نے کیا۔ ایک TV پروگرام میں حامد میر صاحب کا پروگرام تھا، اس میں ان سے سوالات کیے گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ دھاندلی کے جو الزامات لگا رہے ہیں یہ سب غلط ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے جواز یہ پیش کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا بڑی میجارٹی کے ساتھ جیتی ہے، تو کیا وہاں پہ جو انہوں نے یہ نام لیا ہے، ایک بڑی مقدس ہستی ہیں امام ابو حنیفہ نے الیکشن کروائے ہیں یا امام کعبہ نے الیکشن کروائے ہیں، کچھ اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے، اور اس کے پیچھے چھپ کر جو ہے نا انہوں نے یہ دھاندلی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک اس طرح کا معتبر جو ہے نا اخبار نویس اور معتبر آدمی جس کو معتبر سمجھا جاتا ہے، اس کے منہ سے اس طرح کی باتیں کہ اگر
الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو خیبر پختونخوا میں دھاندلی کیوں نہیں ہوئی، وہاں پہ بھی ہم نے کرنی تھی وہاں پہ کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب جو ہے نا وہ یہ دیا جا سکتا ہے کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی نہیں ہے، وہاں پہ اوور ویلمنگ میجارٹی کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کو عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جو ہیں ان کو ووٹ دیے ہیں۔ پنجاب میں جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو پھر جس طریقے سے تبدیل کیا گیا ہے، فارم 45 سب کے پاس موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں ان سب کے پاس اوریجنل فارم 45 موجود ہیں، پھر فارم 47 اور 49 وہ بھی موجود ہیں۔ اب شنید یہ ہے کہ ان کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب، اگر سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہے وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو آپ اسے کہیں نہیں جی آپ کے سر میں درد نہیں ہے، کیوں کہ آپ کا پہلے آپ اس سے الٹا سوال کریں، نہیں جی آپ کے گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، وہ کہے گا جی نہیں گھٹنے میں نہیں سر میں۔ تو آپ اگر اسے کہیں نہیں جی آپ کے گھٹنے میں اگر درد نہیں ہو رہا تو آپ کے سر میں کیسے درد ہو سکتا ہے؟ تو کے پی کے میں آپ دھاندلی نہیں کر سکے، وہاں پہ جو ہے نا نتائج تبدیل نہیں کیے جا سکے، عوامی مینڈیٹ کو جو ہے نا تبدیل نہیں کیا جا سکا۔ پنجاب میں جو ہے نا یہ صرف جو نا لوکل امیدوار جو ہیں الیکشن لڑنے والے جن کو ہروایا گیا وہ نہیں کہہ رہے، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے، انٹرنیشنل سطح پر باتیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ میں دیکھیں، میں نے اپنے اس ویلاگ کے شروع میں ذکر کیا ڈونلڈ لو کے حوالے سے کہ ان کی آج جو ہے نا وہاں پہ وہ پیشی ہے اور انہوں نے اپنی جو ہے نا گواہی دینی ہے۔ تو یہ انٹرنیشنلی جو ہے نا اس کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ریگڈ الیکشن ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ کہیں کہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ان میں اگر دھاندلی کا ذکر کریں تو اس سب دھاندلی کو ملا کے اس سے بڑی دھاندلی جو ہے اس دفعہ جو ہے نا 8 فروری 2024 کو ہونے والی جو الیکشن ہے ان میں ہوئی ہے۔ تو اس کو آپ کیسے نگیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے آپ اپنا قد جو ہے نا مزید چھوٹا نہ کریں۔ آپ کو کم از کم اور کچھ نہیں تو اتنا کہہ دینا چاہیے تھا جی بالکل یہ دھاندلی کے جو الزامات ہیں ان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں اور ان پر میرا تبصرہ دیکھتے رہیے بی واچ نیوز۔ جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔